ماں نے جب اس بات کو سنا نا کہ امی جان میں نے چراغ کو بجھا دیا ہے، تو اب وہ ماں رات کی تنہائی میں، رات کی اندھیرے میں اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے، بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہے، اے اللہ میرا جو بیٹا میری اتنی خدمت کر رہا ہے، اس خدمت کے بدلے میں میرے بیٹے کو دنیا کی کوئی دولت مت دینا۔ اے اللہ میرا جو بیٹا میری اتنی خدمت کر رہا ہے، اس خدمت کے بدلے میں میرے بیٹے کو دنیا کا کوئی عیش و آرام مت دینا۔ اے اللہ میرا جو بیٹا میری اتنی خدمت کر رہا ہے، اس خدمت کے بدلے میں میرے بیٹے کا حشر کل میدان محشر میں موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دینا۔ پیر صاحب نے کرایا تھا دماد صدیقی ملت نے، تو 10 بجے تک پروگرام ختم کرنے کا ایک ہم لوگوں نے اندازہ ایسا تھا نا، مگر پروگرام چلا تھا 1 بجے تک الحمدللہ، ہے نا۔ تو کوشش کروں گا 10 منٹ کہ سر شام سے لے کر اب تک آپ قرآن شریف کی آیت کریمہ سن رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو پتہ ہے نا کل نفس، سب کو مرنا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ میں زندہ رہوں گا اور نانا جان مر گئے، ایسا نہیں ہے نا۔ کل نانا جان کو مٹی دے کر کے آئے تو ہو سکتا ہے کہ کل مجھے آپ مٹی دینے آ جائیں۔ اللہ کے ہاتھ میں بھائی، اپنے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، اور وقت اتنا کم ہے کہ میں تقریر کچھ بولوں گا نہیں، باتیں کر کے گزر جاؤں گا، بس حاضری کے لیے آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی حیات رہی تو پھر باتیں ہوں گی۔ تو جیسے کہ ابھی آپ حضرات صاحبہ صاحب کی بھی تقریر سن رہے تھے، ہے نا، فیروز رضوی صاحب قبلہ جو کافی دور دراز سے چل کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ، ان کی بھی تقریر سن رہے تھے کہ حضرت فرما رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلاؤ، خود کی زندگی کو عمل دار بن جاؤ، عمل دار مسلمان بن جاؤ، خود کی زندگی کو عمل میں ڈھال لو، تاکہ تمہاری موت سجدے کی حالت میں ہو جائے، تاکہ تمہاری موت قرآن پڑھتے پڑھتے ہو جائے، تاکہ تمہاری موت ماں کا خدمت کرتے کرتے ہو جائے، تاکہ تمہاری موت والد حضور کا پیر دباتے دباتے ہو جائے، تمہاری موت حج خانہ کعبے کے اندر ہو جائے، مدینہ منورہ کے اندر ہو جائے۔ یہی عرض کر رہے تھے نا۔ تو حضرت عرض کر رہے تھے کہ حضرت کی باتیں دہرا رہا ہوں، حضرت عرض کر رہے تھے کہ تمہاری موت جیسی ہوگی نا، کل میدان محشر میں تمہیں اٹھایا بھی ویسا ہی جائے گا۔ حضرت نے عرض کیا تھا، آپ سنے تھے کہ تمہیں اٹھایا بھی ویسا ہی جائے گا۔ اوکے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اٹھایا ویسے ہی جائے گا، کیا سمجھا آپ نے؟ حضرت کہہ رہے تھے کہ جوا کے اڈے پہ، شراب کے اڈے پہ ساتھی آپ کا کون ہوگا؟ شرابی ہوگا، کوئی نمازی تو ہوگا نہیں۔ میرے ساتھی قاری صاحب ہے، میرے دوست پیر طریقت رہبر شریعت حافظ وقاری داماد صدیق ملت ہے نا، سعادت حسین صاحب، ہمارے دوست سید الرحمان صاحب، قاری سید الرحمان صاحب قبلہ، ہے نا، یہ لوگ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ فیروز رضوی صاحب ہے، توصیف صاحب، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ کیونکہ یار میری بھی وہی لائن ہے نا، میں بھی اسی مے خانے میں ہوں جس مے خانے میں یہ ہے، تو دوستی میری بھی ان سے ہے نا۔ اور اگر میرا مے خانہ شراب کا اڈا ہو جائے تو میری دوستی شرابیوں سے ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے مائی فرینڈ کہ جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے نا، آپ کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ کل میدان محشر میں آپ کا حشر جو ہوگا نا، وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے۔ ٹھیک ہے، 47 میں آیا تو 51 ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ چلیے ٹھیک ہے، میں عرض کر کے بس اسپیڈ تھوڑا بولتا ہوں، 5 منٹ انشاءاللہ 51 ہو گئے۔ سنیے بات سنیے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی دوستی جس کے ساتھ ہے، کل میدان محشر میں آپ کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب سنو بہت شارٹ میں، تاکہ اگر میں آپ کو گھمانے لگوں نا تو میری تقریر 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب 2 گھنٹہ بولنے والا انسان 10 منٹ اگر بولے تو کیسے ہوگا؟ کیا بولے گا یار؟ کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، رائٹ؟ کلیم اللہ مطلب اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے بات کرنے والے کو کہتے کلیم اللہ، ہے نا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ،
ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کل میدان محشر میں میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ میدان محشر میں میرا ایک ساتھی ہوگا. جب میرے نام اعمال کو تولے جائیں گے، میدان محشر جو ہوگا وہاں پہ میرا ایک دوست ہوگا جو میرے ساتھ ہوگا، جو میرے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا. موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کل میدان محشر میں میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتے ہیں، اے موسیٰ کلیم اللہ، دنیا میں ایک شخص ہے جس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. دنیا میں ایک شخص ہے جس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں، دنیا میں ہے؟ یار بڑے تعجب کی بات نہیں ہے کیا بھائی، کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہے، تو ایک نبی کا حشر کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ ایک نبی کا حشر لازم ہے کہ نبی کے ساتھ ہونی چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارا حشر جس کے ساتھ ہونا ہے نا وہ شخص دنیا میں ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے اس کا پتہ بتا دے، تو اس کا پتہ بتا دے تاکہ میں اس شخص سے مل سکوں، اس شخص کو دیکھ سکوں کہ میرا حشر اس کے ساتھ ہونا ہے نا. اب اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈریس بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہ شخص وہاں تم کو ملے گا. موسیٰ علیہ السلام آئے، کسائیوں کا محلہ تھا، قریش سے محلہ تھا، اور آ کر کے دیکھے کہ دروازے پر وہ شخص بیٹھ کر کے گوشت کاٹ رہا ہے. اس پتے پہ آئے، آ کر کے دیکھے کہ دروازے پر بیٹھ کر کے وہ شخص گوشت کاٹ رہا ہے اور بیچ رہا ہے. صبح سے دوپہر ہو گیا، دوپہر سے شام ہوئی، شام سے رات ہوئی، اور جب رات ہوئی تو وہ شخص، بڑے شارٹ میں بتا رہا ہوں، بیچ میں اور بھی ساری چیزیں ہیں مگر شارٹ میں تاکہ آپ سمجھ جائیں اور میری باتیں کمپلیٹ ہو جائے. اب وہ شخص جو ہے جب رات ہوئی نا تو سارے دکاندار اپنے دکان کو بند کرتے ہیں. کوئی اپنی اپنی زبان میں کہتا ہے کہ دکان بڑھا رہا ہے، بٹ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دکانیں بند کر رہا ہے، پھر صبح میں کھول لے گا. یہی ہے حقانیت، یہی ہے. تو اب وہ شخص جو تھا، وہ جو کسائی جو تھا، وہ اپنی دکان کو بند کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یار بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میرا حشر اللہ اس شخص کے ساتھ فرمانا ہے جس شخص کے دکان کے سامنے صبح سے لے کر اب تک میں کھڑا رہا، مگر اس شخص نے اپنی زبان پر ایک مرتبہ اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اس شخص نے ایک وقت کی نماز بھی ادا نہیں کی، اس شخص نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں پڑھا. اے اللہ میرا حشر تو اس کے ساتھ فرمائے گا. سوچنے کی بات ہے یار، ایک شرابی کا حشر اب قاری صاحباز کے ساتھ، صاحباز بھائی تو یار فکر مند ہو جائیں گے نا. اب موسیٰ علیہ السلام، سنو باتیں بڑھائیں گے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے اے اللہ میرا حشر تو اس کے ساتھ فرمائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ چھوڑو یار، چلو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ باتیں کریں گے، کوہ طور پر چلتے ہیں. جب تک کہ خیال آیا موسیٰ کلیم اللہ کے سینے کے اندر کہ میں اس شخص سے ایک مرتبہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ رات میں کوئی ایسی عبادت کرتا ہو جو اللہ کو زیادہ پسند ہو اور اس وجہ سے اللہ اس کا حشر میرے ساتھ فرمائے گا. موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں، اس شخص سے عرض کرتے ہیں کہ میں اس شہر میں نیا ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں یہاں پر ایک رات قیام کی اجازت چاہتا ہوں، یعنی میں ایک رات ٹھہرنا چاہتا ہوں، رکنا چاہتا ہوں، اس شہر میں نیا ہوں، مجھے ایک رات رکنے کی مہلت دے دو. اس شخص نے کہا ہے کہ حضور یہ آپ کا ہی گھر ہے، اپنا گھر سمجھ کر کے رہیے.
یہ آپ کا ہی گھر ہے، اسے اپنا گھر سمجھ کر کے رہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دروازے پر بیٹھالا ہے، بیٹھال کر کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، جا کر کے عرض کرتا ہے اپنی امی جان سے، امی جان ایک مسافر آئے ہیں جنہیں ایک رات قیام کی اجازت چاہیے تھی، میں نے انہیں اجازت دے دیا ہے۔ امی جان میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ امی جان نے کہا بالکل نہیں، بالکل صحیح کام کیے ہو۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کے پاس وہ شخص اپنے امی جان کے پاس سے واپس آتے ہیں نا، آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے مسافر، آپ کھانا ابھی کھائیں گے یا کھانا بعد میں کھائیں گے؟ اور کیجئے گا، آپ کھانا ابھی کھائیں گے یا کھانا بعد میں کھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ہو نہ ہو اسی درمیان کوئی ایسی عبادت کرتا ہو جو اللہ کو زیادہ پسند ہو، تو کیوں نہ میں اس راز کو پوچھ لوں کہ میں کھانا ابھی، وہ شخص نے کہا آپ کھانا اگر ابھی کھائیں گے تو اکیلے کھانا ہوگا اور بعد میں کھائیں گے تو میرے ساتھ کھائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا ہو نہ ہو اسی درمیان کوئی عبادت کرتا ہوگا جو اللہ کو زیادہ پسند ہوگا، اس وجہ سے اللہ نے اس کا حصر میرے ساتھ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کرتے اے نوجوان ذرا یہ تو بتا کہ آخر بات کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے کہ میں کھانا اگر ابھی کھاؤں گا تو اکیلا کھاؤں گا اور بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ کھاؤں گا؟ اس نوجوان کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سوال تھا موسیٰ کلیم اللہ کا کہ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگا اے مسافر، مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں ضعیف ہے، میری ماں کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اپنے بیڈ پہ جو لیٹی رہتی ہے نا خود سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی ہے۔ میری ماں اتنی ضعیف ہے کہ میری ماں کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے۔ میرے ماں کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ میری ماں جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر خود کھا بھی نہیں سکتی ہے۔ اے مسافر، مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں جو ہے نا، میری ماں کی دانتوں کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ میری ماں اپنے دانت سے چبا کر کے روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتی ہے۔ اے مسافر، مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں بڑے پیار سے، اپنے گود میں بیٹھالتا ہوں، پھر اپنے ماں کے چہرے کو دھولتا ہوں، پھر اپنے ماں کے لیے روٹی کا نوالا توڑتا ہوں، اسے سالن میں ڈبوتا ہوں اور اس نوالے کو اپنے ماں کے منہ میں نہیں بلکہ اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، اسے چباتا ہوں۔ اسے چبانے کے بعد میں اس نوالے کو اپنے منہ میں سے نکال کر کے اپنے ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں، اور جب میں اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں نا تو میری ماں 2 روٹی کھا پاتی ہے، اور جب میری ماں کھانا کھا لیتی ہے اے مسافر تب میں کھانا کھاتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ ابھی کھائیں گے تو اکیلے کھائیں گے اور بعد میں کھائیں گے تو میرے ساتھ کھائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سنا، موسیٰ کلیم اللہ سن کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر تیرے ماں کے ضعیفی کا یہ عالم ہے تو اپنے ماں سے اجازت لے لے کہ جو مسافر کو میں رکنے کا، ٹھہرنے کا اجازت دیا ہے وہ مسافر اے امی جان تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ نوجوان آتا ہے آ کر کے کہتا امی جان وہ مسافر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مسافر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امی جان نے کہا جاؤ انہیں اجازت دے دو، آ کر کے مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، لا کر کے موسیٰ کلیم اللہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ 10 منٹ ہو گیا، 2 منٹ۔ موسیٰ کلیم اللہ سنیں، اسپیڈ بول رہا ہوں، اسپیڈ اس لیے بول رہا ہوں کہ وقت میں میرا کام ہو جائے۔ پیر صاحب کا حکم ہے، دیکھیے سید ہونا اور ہے، پیر ہونا اور ہے نا۔ تو اب سنیے، موسیٰ کلیم اللہ آ کر کے گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے نا موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے بیٹھے اب سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان اپنی ماں کو اپنی گود میں اٹھا کر کے بیٹھالتا ہے، پھر اپنے ماں کے چہرے کو دھلتا ہے، روٹی کا نوالا توڑا، اپنے منہ میں ڈالا، اسے چبایا۔ جب چبا کر کے جب وہ نوالا بالکل نرم ہو گیا نا تو اپنے ماں کے منہ میں اپنے منہ سے نکال کر
کر اپنے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے. جب اس کی ماں روٹی کا نوالا کھا جاتی ہے, کھانے کے بعد جب اپنی ماں کو المختصر اپنی ماں کو جب 2 روٹی کھلا لیا, جب اس کی ماں 2 روٹی کھانا کھا لی, کھانے کے بعد اپنے بیٹے سے عرض کرتی ہے وہ امی جان کہ اے بیٹا چراغ بجھا دے, بیٹا چراغ بجھا دے. اب ماں کے کان کی لو تک یہ آواز ٹکرانی تھی کہ امی جان میں نے چراغ بجھا دیا ہے. ماں نے جب اس بات کو سنا نا کہ امی جان میں نے چراغ کو بجھا دیا ہے, تو اب وہ ماں رات کی تنہائی میں, رات کی اندھیرے میں اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے, بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہے اے اللہ میرا جو بیٹا میری اتنی خدمت کر رہا ہے, اس خدمت کے بدلے میں میرے بیٹے کو دنیا کی کوئی دولت مت دینا. اے اللہ میرا جو بیٹا میری اتنی خدمت کر رہا ہے, اس خدمت کے بدلے میں میرے بیٹے کو دنیا کا کوئی عیش و آرام مت دینا. اے اللہ میرا جو بیٹا میری اتنی خدمت کر رہا ہے, اس خدمت کے بدلے میں میرے بیٹے کا حشر کل میدان محشر میں موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دینا.